محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیا کہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے، اور کل گفتگو یہاں پر رکی تھی کہ دعوت کا سلسلہ یعنی وحی کا نزول ہو گیا، اور اب دعوت کا سلسلہ جاری ہے لیکن اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج اگلے کچھ منٹ میں سنیے گا، بہت دلچسپ ہے یہ کہ اب کون کون سے مراحل طے ہو رہے ہیں اور کچھ دلچسپ واقعات بھی۔ خفیہ دعوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یہ اعلانیہ نہیں، لیکن مکے کے جو سردار ہیں وہ بہت کچھ محسوس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اندرون خانہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوروں کے رویے بدل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں باپ دادا کے دین اور بتوں کے خلاف بے باکی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح عرض کی اب فی الحال اس وقت تک یہ معاملہ سر عام نہیں ہے، وہاں تبلیغ جاری ہے اور یہاں چیمہ گوئیاں جاری ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا جس کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر، اے مدثر اٹھیے اور خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے۔ ان آیات کا نزول ہو گیا، اب تبلیغ کا اعلانیہ آغاز ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، اعلانیہ آغاز کس طرح ہوا سنیے، بہت دلچسپ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، قریش کے سردار حسب معمول کعبے کے صحن میں محو گفتگو تھے۔ خانہ کعبہ میں جس مقام پر حجر اسود نصب ہے اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، کوہ صفا۔ اس وقت اب تو آپ جانتے ہیں جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، بلکہ جو بذریعہ ٹیلی ویژن میں دیکھ چکے ہیں کہ باقاعدہ کوہ صفا وہی مقام۔ تو لوگ محو گفتگو ہیں خانہ کعبہ میں، کوہ صفا کے پاس اچانک لوگوں کی جب نظر پڑتی ہے اس پہاڑی پر تو کیا دیکھتے ہیں، کوہ صفا پر، یہ آپ جو کوہ صفا دیکھتے ہیں نا وہاں پر یہ واقعہ پیش ہے، یہ کوہ صفا پر لوگ کیا دیکھتے ہیں، کون ہے کوہ صفا پر، محمد کھڑے ہیں کوہ صفا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم کوہ صفا پر ہے، پہاڑی پر۔ مکے والوں کا اس وقت ایک رواج تھا، کیا وہ رواج یہ تھا کہ جب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہوتا تھا، جب کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہوتا تھا، مثلا جیسے کوئی فوج وغیرہ حملہ کر دے تو خبر دینے والا وہ کیا کرتا تھا، کوہ صفا پر چڑھ کر باوا سے بلند لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں بتاتا تھا۔ تو یہ ایک نارم تھا وہاں پہ کہ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہونی ہوتی تھی تو لوگ کوہ صفا پہ چڑھ کے بات کرتے تھے۔ آج کوہ صفا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ جب لوگوں کے کانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، آپ نے دستور کے مطابق بلند آواز میں لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا، اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، اور بلانے والا چونکہ مکے کا کوئی عام آدمی نہیں تھا، صادق تھا، امین تھا، اس لیے جو جس کام میں مصروف تھا، جو جس کلام میں مصروف تھا، اس کو وہیں چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ اب حال یہ ہے، سوچئے کیا منظر ہوگا، اب حال یہ ہے کہ صفا کی چوٹی پر سرکار دو عالم ہے اور اہل مکہ کوہ صفا اور خانہ کعبہ کے درمیان جمع ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو بلانا شروع کیا، ارے محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف خبر پھیلتی چلی گئی کہ آج کوہ صفا سے بلانے والے محمد ہیں، تو یقیناً بہت ہی کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہے۔ سب جمع ہو گئے، سرکار کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ نے کچھ فرمانے کے بجائے کچھ سوالات کیے اپنے بارے میں. پوچھا بتاؤ کہ مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، وہ تو ہونا ہے ابھی. صادق اور امین مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں. کہا نہیں میں جو بات کہوں گا اس پر یقین کرو گے؟ بالکل کریں گے محمد، جو آپ کہیں گے آپ کی بات پر یقین کریں گے. کہا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر کسی بھی وقت حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم تب بھی میری بات مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. کیوں مان لو گے میری بات؟ اس لیے کہ ہم نے صادق اور امین کے منہ سے سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے. آپ نے جب جو کچھ کہا ہے سچ ہی سچ کہا ہے. اب یہ وہ موقع تھا جب یہ ساری گفتگو ہو گئی، یہ ابتدائی گفتگو ہو گئی، یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر جان لو آج میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی ایک اکیلا ہے اور میں محمد اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس ماحول میں اعلان رسالت فرمایا. سبحان اللہ. یہ کلمات تو ایسے تھے، یہ کلمات تو ایسے تھے کہ گویا کانوں کے راستے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے. دل میں پیوست کلمات پر جب دماغ نے فیصلہ صادر کیا تو دماغ کا فیصلہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن جب اگلے ہی مرحلے سب نے غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ارے وہ تمام بت جو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، وہ تمام بت جو ہمارے اتحاد کا باعث ہیں، ارے وہ تمام بت جن کے نام پر ہم حکمرانی کرتے ہیں، وہ تمام بت جن کے ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا پوجا کرتے ہیں، اگر ان کی بات مان لی تو وہ سب چھوڑنا پڑ جائے گا. تو اب سمجھ تو آ رہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اب سامنے مفادات بھی آ رہے ہیں. وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ سرداریاں جو جن کی وجہ سے ہم زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں ان سے بھی ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، عام انسانوں کی صف میں شریک ہونا پڑے گا. یہ سودا تو بہت مہنگا ہے. تو اب کیا ہوا؟ کوہ صفا سرکار دو عالم نے پہلے گفتگو کی، اس کے بعد اعلان رسالت فرمایا. دل و دماغ پر اس کا اثر ہوا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ بس دل کے جو فیصلے تھے نا وہ اب زبان پر آنا شروع ہوئے، زبانیں بولنا شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، ہر طرف چیمہ گوئیاں ہونے لگی. لیکن بدبختی کا تاج کس کے سر پر سجا؟ اب یہ سنیے گا. بدبختی کا تاج جس بدبخت کے سر پر سجا اس کا نام تھا ابو لہب، جو یوں تو سگا چچا تھا لیکن اس کے سر بدبختی کا. اور آپ دیکھیے گا کہ اس نے کیا کہا اور پھر سرکار نے نہیں، خدا نے کیا کہا. مخاطب اس نے کیا سرکار کو، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. جب سرکار دو عالم نے یہ ساری کی ساری گفتگو فرما لی تو اس بدبخت نے با آواز بلند اہل مکہ کو خوش کرنے کے لیے کہا، اور جو اس نے الفاظ کہے میں اس انداز سے تو نہیں دہرا سکتا، اس کا انداز بہت گستاخانہ تھا، وہ نہیں تھا جو میں کہوں. جب یہ ساری گفتگو ہو چکی، جب ساری دعوت دے چکے تو ابو لہب نے کہا کہ ہمیں یہاں اس لیے بلایا تھا، اور یہاں ہاتھوں اور مطلب اس نے اور کچھ کلمات ادا کیا. روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار نے ساری بات کر لی تو ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الفاظ میں مخاطب ہوا. کیا کہا؟ کہا تبًا لکا لہذا جمعتنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ جملہ کہا جائے کہ بربادی ہو، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا. کیا یہ کوئی اتنا عام کام تھا جس کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے. یہ سنیے، یہاں پر ابو لہب گستاخی کا مرتکب ہوا. یہاں پر ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے تبًا لکا لہذا جمعتنا. اب جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، جواب خداوند تعالیٰ نے دیا. یہ آیات نازل ہوئی، کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں آگے فرمایا کہ اس کی دولت نے جو اس نے کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی. وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی زوجہ بھی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے. اور پھر سب جانتے ہیں کہ ابو لہب کا اختتام کس طرح ہوا تھا، وہ بھی کبھی وقت ہوا تو عرض کریں گے. تو اب آج گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان نبوت کر دیا ہے. اور اب یہ معاملہ جو پہلے باتوں میں جاری تھا، اب یہ رائیولری
ان لوگوں کی، ابو لہب جن کا سردار ہے، کھل کر سامنے آ گئی، اب یہ کھل کر دشمنی پر اتر آئے، تو اب سرکار دو عالم کیا کریں گے اور جواب میں یہ لوگ کیا کریں گے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔